اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اپنی محبت و معرفت کی دولت سے نوازش فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے، گناہوں سے اور غیر اللہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ سے محبت کریں۔ اور اپنے محبوب پاک کو ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ خوش کرے، خوش رکھے، ان کی ناراضگی سے بچے۔ ان سے محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے پسند کا کام کریں، جو بھی بات ان کو ناپسند ہو اس سے ہم دور رہیں، اس خیال سے کہ ہمارے محبوب ناراض ہو جائیں گے پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ وہ راضی ہیں مجھ سے، خفا تو نہیں ہے، یہ خطرہ میرے دل سے کب دور ہوگا۔ اللہ تعالی کی خوشی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس سے بڑھ کر کس کو بادشاہی حاصل ہے؟ اللہ تعالی کی خوشی اور رضامندی سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہم ہمت کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک تو ہمت ضروری ہے، اور ایک بات یہ بھی خاص ہے کہ اسباب گناہ سے بچیں۔ بعض لوگ مخلص ضرور ہوتے ہیں، دل سے بھی بالکل ہی مخلص ہوتے ہیں، وہ ضرور ہی حق تعالیٰ کو چاہتے ہیں، لیکن یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر قدر اعتماد رکھتے ہیں کہ بھائی گناہ تو ہم کریں گے نہیں، اسباب گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اسباب گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، پھر اپنی غیر شعوری میں رفتہ رفتہ وہ گناہوں کی طرف وہ جو ہے ان کا رجحان اندر سے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایک دم سے اچانک وہ گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں یا گناہ میں مبتلا ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ کبھی ہم سے گناہ ہوا نہیں، اور یہ کہ ہمارا کچھ ارادہ بھی نہیں، پھر گناہ کیسے ہوگا؟ اب کسی سے دل لگ گیا، اس کا چہرہ جو ہے، چہرہ اس کا اچھا لگا ہے، اس کی طرف دل میں کشش پیدا ہو گئی، لیکن ماشاءاللہ دل صاف ہے، پاک ہے، گناہ کرنے کا کوئی بھی خیال نہیں، کچھ بھی خیال نہیں، تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہم سے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن شیطان بہت مکار ہے، دغا باز ہے، اور کیا کہیے اس کی تلویز کا معاملہ ہے نا، وہ شروع میں اس کو بالکل درویش رکھتے ہیں، درویش رکھتا ہے یہ شیطان کہ ہاں بھائی تو آپ پکے ہیں، متقی ہیں، درویش ہیں، آپ کے رش کے ملائک ہیں، آپ سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے بھائی؟ یا اور لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے اسباب گناہ سے بچنا ان کے لیے ضروری ہے، یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اس طرح سے یہ آدمی پھر جو ہے آہستہ 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 کبھی جبکہ اس کے دل میں اس آدمی کی محبت بہت زیادہ گاڑھی ہو جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے، اچانک اس کے دل میں گناہوں کا خیال وہ شیطان ڈال دیتا ہے. سنا آپ نے؟ ہاں، شروع میں اس کو خیال بھی نہیں، اچانک گناہوں کا خیال دل میں تیز کر دیتا ہے. اب پہلے سے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے جناب اب اس سے الگ ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، دور رہنے کی ہمت نہیں ہوتی. پھر جو ہے یا تو گناہ میں وقوع ہو ہی جاتا ہے، یا جو مقدمات ہیں معاصی کے اس میں کثرت سے وہ ملوث ہونے لگتا ہے، تو پھر بہت ہی خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے، کمال تھا میرے شیخ رحم اللہ کا. حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے ہر مجلس میں اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچا دیتا ہوں. پھر آگے فرماتے تھے کہ بھائی کہ اللہ تک وصول کے یعنی وصول اللہ کے جتنے سامان ہیں سب ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو کیا یہ اللہ تک پہنچانا نہیں ہے؟ اب اس کو استعمال میں لاؤ، کام کرو، پھر پہنچ جاؤ انشاءاللہ اللہ تک. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوست پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام. خوش نصیب لوگ حق تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اور مشقت مجاہدات برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں. اور کیا کہیے پھر جمع دے چند دادم زر خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. کنکر پتھر جو ہے دے کے پھر خدا مل گیا. کیا کہیے، کیا محنت کی، کیا مشقت اٹھائی اور کیا نعمت مل گئی. بہرحال تو ہمارے حضرت والا رحم اللہ کو حق تعالیٰ نے سلوک و طریقت کی راہ میں بہت ہی اعلیٰ درجہ، کمال درجہ ہے، اور اپنے اکابر امت کی میراث کامل سے حق تعالیٰ نے ہمارے شیخ رحم اللہ کو نوازا تھا. مختصر نصیحت میں پورا سلوک ہوتا تھا، پورا تصوف ہوتا تھا. سارے ہی امور تصوف اس میں موجود ہوتے تھے. ایک ہی نصیحت میں ولایت کے سارے اسباب، سارے سامان، سارے امور جمع ہوتے تھے. حضرت والا عجیب شان تھی. تو فرمایا کہ یعنی حصول ولایت، حصول تعلق مع اللہ کے لیے یہ چند کام کریں. ایک یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں. ہمارے حضرت حکیم حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرکزہ نے فرمایا کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا تو اس سے ایک نسبت مجملہ حاصل ہو جاتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ کسی اللہ کے ولی سے تعلق ہونا یا اللہ ہی سے تعلق ہونا ہے. یہ بات تو بہت ہی عجیب ہے بھائی. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کے کسی سے ولی سے تعلق ہو جانا یا اللہ ہی سے تعلق ہونا ہے، اللہ ہی سے تعلق ہے. تو فرماتے تھے میرے شیخ رحمہ اللہ، ایک تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں،
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، اجتناب از معاصی، گناہوں سے پرہیز کرے. نمبر 3 کہ اسباب گناہ سے بھی بچے، اسباب گناہ. اور 3 باتیں ہو گئی، اور یہ تینوں باتیں اصل ہیں. آگے فرمایا کہ ذکر اللہ پر مداومت اور اتباع سنت، یہ اول 3 چیزیں جو ہے اسی کے ذریعے سے تعلق مع اللہ عنایت ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ ہاں. اور یہ اتباع سنت اور یہ ذکر اللہ پر مداومت یہ ہے کہ مکملات میں سے ہے، مکملات میں سے. ہاں ہے تو یہ امور مکملات میں سے، لیکن ہمارے تمام اکابر، تمام مشائخ، تمام اہل اللہ، تمام اولیاء اللہ کا یہ معاملہ لازم حیات تھا کہ کثرت سے اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالی کی یاد میں غرق ہوتے تھے. یاد الہی ان کی زندگی تھی. اور یاد الہی تو کیا ہے بھائی، سبحان اللہ بحمدہ. جس کی روح کو یاد الہی حاصل ہے، لطف جنت ہر وقت حاصل ہے. یاد الہی جنت تو ایک مخلوق ہے بھائی. خالق کے پاک سے چپکے ہوئے رہنا، اس میں خدا کی قسم جنت سے بڑھ کر اس میں مزہ ہے. جنت سے بڑھ کر مزہ ہے اس میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ مالک تعالیٰ کا برابر کون ہو سکتا ہے بھائی. ہاں تو اس لیے روح اولیاء اللہ کی غذا ہے ذکر اللہ. ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را. ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را. زخمی دا قلب کے لیے مرہم ہے یہ ذکر اللہ. ہاں اور فرمایا خواجہ صاحب رحم اللہ نے کہ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی، پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ. واہ 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 واہ، قربان جائیے. کیا فرمایا، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کہ تمہاری زبان پر محبوب پاک کا نام ہو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. محبوب پاک کا نام ہو تمہاری زبان پر. ہماری زبان تو اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کا نام لیں. ان کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے، نام لینے کی اجازت سے نوازا، بلکہ حکم بھی فرمایا کہ نام لیا کرو ہمارا. اذکر اسم ربک، اذکر اسم ربک، اپنے پالنے والے کا نام لو. کیا عجیب انداز بیان ہے، انداز کلام ہے محبوب پاک کا.